السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا، الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بإرادته، الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ ایک سوال کرتا ہے ہم سب سے، ام خلقوا من غیر شیء، تمہارا کوئی بنانے والا کوئی نہیں، خود ہی بن گئے ہو، اور تمہاری زندگی کی کوئی منزل نہیں، آوارہ بادل یا کٹی پتنگ، جدھر جس کا منہ آیا ادھر چل دیا، ایسے ہو؟ ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ پہلا سوال، اپنے آپ بنے ہو اتفاق سے خود بخود؟ ام ہم الخالقون، یا اپنے آپ کو تم نے خود بنایا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، یہ آسمان یہ زمین تمہارے ہاتھوں سے بنے ہیں؟ تو کسی سوال کا بھی ہمارے پاس جواب کوئی نہیں، صرف اپنی عقل پر چلیں، ہم نہیں جانتے ہمیں کس نے بنایا ہے، ہم نہیں جانتے ہماری منزل کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، موت کیا چیز ہے؟ ابھی تو ہمارے پروگرام پورے بھی نہیں ہوتے اور اٹھا کے کوئی لے جاتا ہے،
موت مانگنے والوں کو موت نے بھلایا ہوا ہے، اور زندہ رہنے کی شدید خواہش رکھنے والوں پر موت کا پنجہ پڑتا ہے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ بادشاہ طاقتور، چاروں طرف پہرے، لیکن وہ کیسے بے بس ہو کر مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ ساری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر 32 سال 8 مہینے 10 دن 33 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 32 سال 8 مہینے 10 دن کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ میرا ضلع، میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے پاکستان، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، وہاں زخمی ہو گیا تھا، بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا۔ عراق پہنچا ہے، منزل قریب ہے، گھر 1 مہینے کی مسافت ہے، اور اللہ نے موت کو جو بھیجا تو ساری دنیا کا فتح کرنے والا کہتا ہے کوئی ہے، کوئی ہے، مجھ سے میری ساری حکومت لے لے، ساری دولت لے لے، گھر پہنچنے کے لیے چند صبحیں چند شامیں دے دے، میں گھر مرنا چاہتا۔ عراق میں موت، آج اس کی قبر کا بھی کچھ پتہ نہیں کہاں دفن ہوا۔ اس کا جنرل اس کو اسکندریہ لے گیا، مصر، اس کے تابوت میں ڈال کے وہاں جا کے اس کو دفن کیا۔ موت آتی ہے، اٹھا کے لے جاتی۔ کیا منزل ہے؟ اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں، کس نے بنایا؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، پھیلے ہوئے تارے، بدلتے ہوئے موسم، برستے ہوئے بادل، قوس و قزح کے رنگ، خوبصورت لینڈسکیپنگ، ابلتے ہوئے چشمے، گرتی ہوئی آبشاریں، یہ کون ان کو ڈیزائن کر رہا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ پھر اس کو مینٹین کیا ہوا ہے، کہیں ذرا برابر کمی کجی نہیں، کون کر رہا ہے؟ کہاں سے یہ؟ ایک چھوٹے سے گھر کا لان مینٹین کرنا پڑے تو پسینے آ جاتے۔ اور اتنی بڑی کائنات کو کس نے ایک زبردست نظام کے تحت قابو میں رکھا ہوا ہے؟ صرف اگر عقل کو سے پوچھیں تو وہ کہے گی پتہ نہیں۔ تو اللہ کا سوال کس نے بنایا؟ پتہ تو کرو، چونکہ وہی تمہیں بتا سکے گا کہ میں نے کیوں بنایا ہے۔ جب تمہیں یہی نہیں پتا کہ میرا بنانے والا کون ہے، تو تمہیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ تم سے چاہتا کیا ہے، کیوں بنایا ہے؟ کیا یہ دن رات، یہ صبح و شام، یہ صرف اس لیے ہے کہ بس اٹھنا، کمانا، جاب شاپ، جاب شاپ، جاب شاپ، اور پھر جا کے قبر میں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جانا؟ کیا صرف اسی کے لیے یہ اتنی بڑی کائنات ہے؟ اس کو میں نے خطبے میں اس آیت کو پڑھا۔ اللہ کا ایک اور سوال پھر، افا حسبتم، کیا خیال ہے؟ بات میں بڑا تکبر ہے، لہجے میں۔ قرآن لکھی ہوئی کتاب نہیں، بولتا ہوا کلام ہے جسے لکھا گیا ہے۔ قرآن اللہ کا بول ہے جسے لکھوایا گیا۔ تورات اللہ کا بول نہیں، رائٹنگ ہے۔ زبور اللہ کا بول نہیں، ایک ریٹن کتاب ہے۔ بائبل اللہ کا کلام، اللہ کا بول نہیں، لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر کتاب ہے۔ تو لہجے میں ایک تکبر ہے، کسی طاقتور کی بات لگتی ہے۔
افحسبتم، اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، کیا خیال ہے، انما خلقناکم عبثا، میں نے تھوڑا لہجہ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن کہاں تکبر کا لہجہ اور ہوتا ہے اور عام گفتگو اور ہوتی ہے، تو میں نے اس لہجے کو بنانے کی کوشش کی. افحسبتم، ہاں بھائی لیسٹر والو کیا خیال ہے، بس پونڈ بنانے کے لیے آئے ہو؟ انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، میرے پاس واپسی کا خیال کوئی نہیں. کیا میری موت کو روک لو گے؟ کیا اپنی جوانی کو فل سٹاپ لگا سکو گے؟ کیا بیماریوں سے پونڈ کے ذریعے لڑ سکو گے؟ کیا دل پہ چھا جانے والے غم کے بادل انہیں شراب سے دولت سے ہٹا سکو گے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا میرے پاس آنا نہیں تم نے؟ تو یہ قرآن کے مختلف سوال ہوتا ہے، ذہن کو کھولنے کے لیے سوال کیا جاتا. تو میرا اللہ میرا آپ کا ذہن کھول رہا ہے. سوچو تو صحیح، کون ہے بنانے والا، کیوں بنایا ہے، کیا چاہتا ہے، کہاں لے جا رہا ہے مرنے کے بعد، یا مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے. چونکہ ایک بہت بڑا انسانوں کا طبقہ آج بھی ہے، بعد میں بھی آئے گا، پہلے بھی تھا، جن کا کہنا ہے، جو قرآن انہی کی ٹرانسلیشن کر رہا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد، سب لوگوں کی جھوٹی باتیں ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سب جھوٹ ہے، مر گئے مٹی ہو گئی. اذا كنا عظاما نخرا، ان باریک ہڈیاں جو ریت بن گئی، انہیں کون زندہ کرے گا؟ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعثون او آباؤنا الاولون، کون زندہ کرے گا؟ ہمارے باپ دادے پردادے ایک قبر میں 100 آدمی ڈال کے ختم کر دیتے ہیں، ہندو جلا دیتے ہیں، کوئی پانی میں بہا دیتا ہے، کوئی باہر پھینک دیتا ہے، کون زندہ کرے گا؟ یہ مختلف انداز خود قرآن میں بتائے ہیں. پھر اللہ جواب دیتا ہے. یہ سوال اٹھاتا ہے، ہمارے پاس تو جواب ہے نہیں. میں کیا کہوں کہ مجھے کس نے بنایا، اور مجھے کیا پتا کہ میں کیوں آیا ہوں، میں نے کون سا اپنی کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے بھیجا جائے، میں نے کون سی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے پنجاب میں ملتان میں پیدا کیا جائے، میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں. میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، اب سب کے پیچھے میرے پیچھے وہ لگی ہوئی ہے. جب موت پنجے گاڑتی ہے ساری تدبیریں ٹوٹ جاتی ہیں. اجل ہی نے، اجل کہتے ہیں موت کو عربی میں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، دو بڑے بادشاہ، اسی سے سکندر صفات بہارا. اس کا قصہ بھی آپ کو بتایا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس میں صبح سے شام تک تم کھپ گئے، گھل گئے. اس کو بنانے بچانے بڑھانے میں 3 کام کر رہے ہیں، بنانا بچانا بڑھانا، اس میں ساری طاقت لگ رہی. اور آخر میں ہوتا کیا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے اور سب کچھ اوروں کے حوالے کر کے جا کے 2.5 فٹ کی چوڑائی میں سو جاتے ہیں. 2.5 فٹ پلس 6 فٹ کی چوڑائی میں سو کے ساری زندگی کی محنت ایک پل میں پرائی ہو جاتی. مار دھاڑ، لڑائیاں جھگڑے، شرابیں بیچ، ڈرگز بیچ، فراڈ کر، ٹیکس بچا، کیا کیا کچھ کر کے مال نہیں بنایا، اور آنکھ بند ہوئی اور مٹی کی چادر کے تلے گئے. اور پھر جاؤ اب قیامت تک کے لیے انتظار کرو دوبارہ اٹھائے جانے کا. تو ان سارے یہ کویسچن مارکس ہیں.
کون ہے بنانے والا؟ کیوں بنایا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کیوں مار دیتا ہے؟ کیوں موت آتی ہے؟ کیا ہونے والا ہے موت کے بعد؟ کسی کے پاس کوئی جواب، لہذا اللہ ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ واللہ خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا کہاں سے؟ من تراب، مٹی سے، پھر ثم من نطفۃ، پھر وہ گندا پانی، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک کیڑے کی شکل، ثم خلقنا النطفۃ ثم فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایک لوتھڑے کی شکل، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ خوبصورت شکل کہاں؟ ماں کے پیٹ کے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ اکبر، کیا خالق ہے! ہم تو اپنا سب کچھ بناتے ہیں، لائٹس ہوتی ہیں، روشنی ہوتی ہے، الیکٹرکسٹی ہوتی ہے، سورج ہوتا ہے، پھر اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور میرا اللہ کہتا میں تجھے بناتا ہوں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، اور صرف تمہیں نہیں بنا رہا، تیرے ساتھ کتنے کروڑوں بچے اور بنا رہا ہوں، اس کے ساتھ کتنے بلینز بچے، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری کے پیٹ میں بنا رہا ہوں، پھر ٹریلین بچے انڈوں میں بنا رہا ہوں، مچھلی کے انڈے، پرندوں کے انڈے، سانپ کے انڈے، بچھو کے انڈے، چیونٹی کے انڈے، کتنا کچھ تیرا رب بنا رہا ہے۔ تو بنانے والا ایک ہے، واللہ خلقکم، تمہیں بنایا۔ پھر یہ زمین آسمان کس نے بنایا؟ انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان؟ تمہیں بنایا، بناہا، آسمان بنایا، رفع سمکہا، چھت کو اونچا کیا، فسواہا، پھر اس کو لیول کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، پھر رات لایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر دن لایا، پھر اس کے بعد آسمان تو تمہاری چھت تھی، تمہیں فرش چاہیے تھا رہنے کو، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، پھر خالی زمین کو کیا کرتے؟ چاٹتے، اخرج منها ماءها، پانی نکالا، ومرعاها، سبزہ نکالا، پھر والجبال ارساها، پہاڑوں کو گاڑا۔ یہ سب کیوں کیا ہے؟ متاعا لکم، تمہارے لیے کیا ہے، ولانعامکم، تمہارے جانوروں کے لیے کیا ہے، تیرے رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کو ڈیٹیل میں ذکر کیا، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے۔ پھر یہ دن رات کون لاتا ہے؟ کہ یغشی اللیل النہار، دن رات تیرا اللہ لاتا ہے۔ پھر ان کا نظام کون بناتا ہے؟ یطلبہ حثیثا، وہ بھی تیرا اللہ بناتا ہے۔ پھر یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، ان کی گردش، ان کی تیز رفتاریاں، یہ کون ان کو سٹ کر رہا ہے؟ کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تیرے اللہ کے تابع، چاند بھی تیرے اللہ کے تابع، تارے بھی تیرے اللہ کے تابع، رات بھی تیرے اللہ کے تابع، دن بھی تیرے اللہ کے تابع، موسم بھی تیرے اللہ کے تابع، ہوائیں تیری اللہ کی غلام، یرسل الریاح مبشرات، بادل تیرے اللہ کے غلام، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اس میں سے بارش کا برسنا جو ابھی آپ کے سر پر برس رہی ہے، تیرے اللہ کے غلام ہے۔ انا سببنا الماء صبا، پھر زمین کے اندر بارش کے پانی کا جا کے سٹور ہو جانا، یہ بھی تیرے اللہ کا کمال ہے۔ فاسکناہ فی الارض، پھر زمین کا کلیجہ پھاڑ کے اس میں سے تمہارے لیے پھل پھول نکالنا، یہ بھی تیرے اللہ کا کام ہے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، غلے، وعنبا، انگور، وقضبا، سبزیاں، وزیتونا، زیتون، ونخلا، وکھجوریں، وحدائق غلبا، اور بے شمار باغات، وفاکہتا وابا، اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ الگ، تمہارے لیے پھل الگ۔ یہ کس نے کیا؟ گا اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔
انسانی علم نہیں جانتا کہ اس کائنات کی سیٹنگ کس نے کی ہے، بنایا کس نے۔ اللہ اپنے علم سے بتاتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کوئی ہے اللہ کے سوا زمین بچھانے والا؟ والجبال اوتادا، کوئی ہے اللہ کے سوا پہاڑ لگانے والا؟ وخلقناکم ازواجا، کوئی ہے اللہ کے سوا تمہیں مرد عورت بنانے والا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کوئی ہے اللہ کے سوا نیند لانے والا؟ تمہارے یہاں کتنا ڈپریشن کا مرض ہے، گولیاں کھا کھا کیا حال ہو رہا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، کوئی ہے رات کو لانے والا اللہ کے سوا؟ وجعلنا النہار معاشا، کوئی ہے دن کو روشن کرنے والا اللہ کے سوا؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، کوئی ہے اللہ کے سوا 7 آسمان بنانے والا؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، کوئی ہے اللہ کے سوا اس میں خوبصورت چاند تارے سورج سیارے کا نظام بنانے والا؟ کوئی ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، تمہاری گاڑی پر پابندی ہے کہ 70 میل سے اوپر اس کو نہیں دوڑانا، 80 میل سے اوپر نہیں دوڑانا، کہیں آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اور ہوتے ہیں 70 میل میں بھی ہوتے ہیں، 60 میل میں بھی ہوتے ہیں، لیکن سورج کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ ہے، اور کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، گیسز کو اللہ نے اکٹھا کیا ہوا ہے، گیسز اکٹھی ہیں اور ان کے دوڑنے کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ ہے، اور اس میں ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہوتا ہے، اور ہیلیم گیس وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس 1 سیکنڈ کے دھماکے میں جو ہیلیم ہائیڈروجن بنتی ہے 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جاتا ہے۔ اس کو کون سنبھال کے چل رہا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها، سورج کو کہو تو صحیح ذرا ہٹ کے دکھائے، کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، بڑے عزت والے، بڑے طاقتور اور بڑے علم والے نے اس کو نظام سیٹ کر کے دیا ہے، اس میں طاقت ہی نہیں کہ ادھر اور ادھر ہو کے دکھا دے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کی منزلیں سیٹ کر دیں، آج نکلنا ہے چھوٹا سا باریک تار بن کے، کل اس سے بڑا، اگلے دن اس سے بڑا، 14 تاریخ کو پورا ہونا ہے، پھر 15 کو گھٹنا ہے، پھر گھٹتے 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 غائب غروب ہونا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہ کیوں ہے؟ لتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا، یہ سورج اور چاند کو میں نے گردش دی تاکہ تم اپنا ٹائم جانو، اپنے سال جانو، اپنے مہینے جانو، اپنے ہفتے جانو، اپنے دن معلوم کرو، اپنے گھنٹے معلوم کرو، اپنے منٹ اور سیکنڈ معلوم کرو، تاکہ اپنا نظام زندگی چلا سکو۔ کہ یہ تیرے اللہ کا کیا ہوا ہے، ساری کائنات پر ایک اللہ کا راج ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کب سے ہے بھائی؟ انڈیا میں مغلیہ خاندان آیا جی، 1500 کچھ میں آیا اور فلاں سو کچھ میں ختم ہو گیا۔ عباسی سلطنت آئی بھائی، اتنے 132 ہجری میں آئی، 656 میں ختم ہو گئی۔ بنو امیہ کی حکومت آئی، 60 ہجری میں آئی اور 132 ہجری میں ختم ہو گئی۔ یہ مثالیں دے رہا ہوں۔ تو میرے اللہ کی حکومت کب شروع ہوئی اور کب جا کے ختم ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے، میرا اللہ کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، تیرے رب کی حکومت نہ کہیں سے شروع ہوتی ہے نہ کہیں ختم ہوتی ہے۔ بڑی پرانی بات یاد آئی، ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ امریکہ کا سب سے مالدار آدمی، اس بات کو بھی 15-20 سال ہو گئے، پتہ نہیں مر گیا ہوگا زندہ ہے، امریکہ کا سب سے مالدار آدمی آج کل بہت پریشان رہتا ہے، اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، پیچھے میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، میرا اتنا کچھ سب کدھر جائے گا، کدھر جائے گا؟ 50 سال کے بعد ہاتھ پیر پائے گا نہ گون میرا بڑھنا کی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، تیرے رب کی حکومت نہ کہیں سے شروع ہوتی ہے نہ کہیں جا کے ختم ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔
وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ہر وہو بکل شیء علیم، ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ ایک بدو آیا، اللہ کے نبی مسجد میں تھے، قریب آ کے بیٹھا، نفل پڑھ کے دعا مانگی، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال، لا تباري منه السماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ۔ میرے نبی بھی پھڑک اٹھے، کہو او بلال، او تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی پڑی، کا لیا، وہ لے کے آیا۔ اب بھائی ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ، میں بھی آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، ادھر آ۔ کہا یہ تجھے گفٹ ہے، سونے کی ڈلی دی، یہ تجھے گفٹ ہے۔ پھر آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں یہ کیوں گفٹ دے رہا ہوں؟ کہا جی بس صلہ رحمی کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے۔ نہیں نہیں نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، جو ابھی تو نے میرے رب کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تمہیں دے رہا۔ اور یہ تو اللہ کے نبی نے دیا ہے، تو جب اللہ دے گا تو وہ کیا دے گا؟ سب سے اللہ کو پسند اپنی تعریف ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تفسیر تو نہیں لکھی، لیکن نوٹس ہیں، ان کو 5 جلدوں میں ایک عالم نے جمع کر دیا۔ تو سورۃ فاتحہ پر حضرت حسن بصری کا ایک نوٹ ہے کہ اللہ کو سب اعمال میں سے سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے، لہذا قرآن شروع کہاں سے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی۔ اور بدو کیا کہہ رہا ہے؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ دور کتنا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، کہ مجھے دیکھنا چاہو کہاں دیکھو گے؟ دوربینیں فٹ کرو کہاں دیکھو گے؟ آسمانوں پہ آ جاؤ کہاں دیکھو گے؟ عرش تک آ جاؤ نہیں دیکھ سکتے، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اچھا یہ اللہ تو اتنا دور ہے تو پھر تیری ساڑی گل کیوں نہیں ہوئے گی؟ ٹیلی فون بھی کوئی نہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جس وقت میں تجھ سے اتنا دور ہوں کہ تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تیرا خیال نہیں پہنچ سکتا، اسی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ تیری شہرک سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ لہذا ادعونی استجب لکم، بول میرے ساتھ، پکار مجھے، گجراتی میں، پنجابی میں، ہندی میں، سندھی میں، پشتو میں، بلوچی میں، بروہی میں، عربی میں، انگریزی میں، فرینچ میں، اٹالین میں، تو پکار تو صحیح میری لبیک دیکھنا۔ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیال جہاں پہنچ نہیں سکتا، ولا یصفہ الواصفون، ساری کائنات کے انسان جنات مل کر، فرشتے نبی رسول مل کر، جانور درند پرند مل کر، درخت پتے پہاڑ پتھر مل کر، مٹی ریت ذرہ پانی کا قطرہ قطرہ مل کر، جس کی تعریف کرنا چاہے تو تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ولا تغیرہ الحوادث، جسے زمانے کی تبدیلی، زمانے کے حالات جس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے، ولا یخشی الدوائر، دنیا کے انقلاب سے وہ ڈرتا نہیں، اے وہ ذات جسے بارش کے قطروں کی تعداد کا پتہ ہے،
درختوں کے پتوں کی تعداد کا پتہ ہے، سمندر کے پانی کا وزن کیا ہوا ہے، سارے پہاڑ پتھروں کا وزن کیا ہوا ہے۔ اے وہ ذات جس سے آسمان اپنے نیچے کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، زمین اپنے اندر کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، پانی اپنی تہ میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، پہاڑ اپنی غاروں میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، تو وہ ہے کہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ میں تیری کیا تعریف کروں؟ اور خود میرے نبی نے کہا میرے مولا ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو جیسا ہے ہم ویسا ایمان لائے۔ ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، ساتوں بر اعظم کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، پھر سمندر سیاہی درخت قلم، تم سارے علماء سارے اپنی اپنی زبانوں کے ادیب بھی، شاعر بھی، عالم بھی اور علامہ بھی، اور پھر تمہارے قلم پر اللہ علم کو اتارے اور تم سارے مل کر اللہ کی تعریف لکھو، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل آ کر اللہ کی تعریف لکھیں، ساتوں آسمان کے فرشتے اتر کے اللہ کی تعریف لکھیں، عرش کے فرشتے اتر کر اللہ کی تعریف لکھیں، پھر فرشتوں سے زیادہ نبیوں کا علم ہے، پھر اللہ کے نبی بیٹھ کے اللہ کی تعریف لکھیں، پھر نبیوں سے زیادہ رسولوں کا علم ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، پھر رسولوں میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا علم سب سے زیادہ ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، پھر ان سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، تو اللہ نتیجہ کیا دیتا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارا علم ختم ہو جائے گا، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ اس نے دعا بڑی زبردست مانگی بعد میں، یہ تو اس نے اپنے رب کی تعریف کا دعا سنو اس کی، اجعل خیر عمری آخرہ، میری عمر کا آخری حصہ اچھا کر دینا، سختی نہ رکھنا، بڈھا ہو جاؤں گا کوئی سختی نہ رکھنا، وخیر عملی خواتیمہ، زندگی میں جتنے نیک کام کیے ہیں سب سے خوبصورت عمل وہ ہو جب میری موت آ رہی ہو، جب زندگی کا تار کٹ رہا ہو، جب آنکھوں کی شمعیں بجھ رہی ہوں، کانوں کے ٹیلی فون کاٹے جا رہے ہوں اور زبان کا مائکروفون آف کیا جا رہا ہو، اس وقت میرا عمل جو ہو وہ میری پوری زندگی کے عملوں میں سب سے خوبصورت ہو، اور میں نے بڑی زندگی گزاری ہے اس زمین پر، پھر ایک دن تیری میری ملاقات ہونے والی ہے، میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ بنا جب میں تجھ سے ملاقات کروں، جب میری تیری ملاقات ہوگی وہ میری زندگی کا سب سے حسین دن بنا دے۔ اس پر میرے نبی نے فرمایا او میرے بھائی، آج جو تو نے اپنے اللہ کی تعریف کر دی ہے بس اینڈ کر دیا ہے، یہ میرے پاس اس سے کچھ اور ہوتا تو وہ بھی تیرے اوپر قربان کر دیتا۔ میرے بھائیو، اپنے مقصد کو پہچانو کہ بنانے والا کون ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ علم قرآن دے سکتا ہے، نبی دے سکتے ہیں، انسان اپنے علم سے نہیں، کوئی ڈارون بن جائے گا، کوئی کارل مارکس بن جائے گا، کوئی دہریہ بن جائے گا، لہذا صرف اللہ ہی اس راز سے پردہ اٹھا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی یہ ہماری رہبری فرما سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الباسط الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع الشهيد الحق الوكيل الكوي الحفيظ المقيت المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد
الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار رشید الصبور جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ لیسٹر والو. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. میں قربان جو میرا اللہ کہتا میرے بندہ دیکھ، پاؤنڈ سے پہلے، ڈالر سے پہلے، روپے سے پہلے، گھر سے پہلے، شادی سے پہلے، بیوی سے پہلے، بچوں سے پہلے، کام سے پہلے، جاب سے پہلے، شاپ سے پہلے، صبح سے پہلے، شام سے پہلے، فعلم، سب سے پہلے جان. کیا جان؟ لا الہ الا اللہ کو پہچان، لا الہ الا اللہ کو پہچان. تو جان کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے اللہ. ساری کائنات کو اس نے زیرو کر دیا اپنی ذات کی ہیبت جلال کے ساتھ. جو جہاں ہے اس کا امر ہے، اس کے ہاتھ میں کائنات، بادشاہی، شہنشاہی، زوال سے پاک، موت سے پاک، جہالت سے پاک، ہاں حالات سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، طاقت میں با کمال، عزت میں با کمال، بڑائی میں با کمال، ہیبت میں با کمال، علم میں با کمال، قدرت میں با کمال، جلال میں با کمال، جبروت میں با کمال، قدرت طاقت میں با کمال، ملک میں با کمال، لشکروں میں با کمال، خزانوں میں با کمال. اس کی طاقت کی حد نہیں، میری کمزوری کی حد نہیں، اس کی شہنشاہی کے حد نہیں، میری فقیری کے حد نہیں. وہ خالق ہونے میں با کمال، میں مخلوق ہونے میں با کمال، وہ مالک ہونے میں با کمال، میں غلام ہونے میں با کمال. وہ علم میں کمال والا، میں جہالت میں کمال والا. وہ طاقت میں کمال والا، میں ضعف میں کمال والا. لا الہ الا اللہ، اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. باقی سب بنا ہوا ہے، اس کا غلام ہے، تابع ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. میرے بھائیو، جہاں رہو اللہ کو پہچانو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پاؤ. پھر آپ جس دیس میں ہو، ابھی آپ کا دیس ہے، اگر آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، یہ آپ کا دیس ہے، لیکن آپ یہاں تھوڑے ہو، بہت مختصر ہو. ہم سے زیادہ اللہ کو پہچانو، ہم سے زیادہ اللہ کو ہم بھی محتاج ہیں، آپ بھی محتاج ہیں. لیکن جہاں اندھیرا زیادہ ہو وہاں روشنی زیادہ ضرور جلانی پڑتی ہے. جہاں کچھ پہلے سے روشنی ہو تو لائٹر سے بھی کام بن جاتا ہے. جہاں گھپ اندھیرا ہو وہاں بڑی ٹارچ چاہیے، بڑی لائٹ چاہیے. تو ہم سب محتاج ہیں کہ ہم اللہ کو جانیں، پہچانیں. لیکن میرے بھائیو، یہاں اندھیرا زیادہ ہے، یہاں زیادہ روشنیاں جلانے کی ہے. پھر سورج سے چاند روشنی لے کر آگے وہ کائنات کو روشن کرتا ہے. میرے اللہ تعالیٰ نے دو نور بنائے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، دو نور بنائے کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے. ایک سورج کا ہے، ایک چاند کا ہے. دو نور میرے اللہ نے بنائے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے. میرے رب کی قسم، زمین آسمان کے درمیان جتنا اندھیرا ہے اس سے زیادہ دل پر اندھیرا ہوتا ہے. یہاں بھی دو نور ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ. ایک اللہ کا نور ہے اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. محمد مصطفیٰ کا نور اللہ کے نور سے ہے. انہوں نے اللہ سے نور لیا اور اللہ کے بندوں کے دلوں کو روشن کیا. اللہ نور السماوات والارض. یہ کیا آیت مجھے یاد آئی، امام غزالی نے پورا اس پہ ایک رسالہ لکھ دیا ہے. اس آیت کو آیت نور کہتے ہیں.
اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوخذ من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اس دل کو روشن کرو دو نوروں سے، ایک توحید کا نور، ایک رسالت کا نور، ایک توحید کا نور، ایک رسالت کا نور۔ یہ دل روشن ہوگا تو سارا جسم کا جہان روشن ہوگا، پھر اندھیرے میں نظر آئے گا یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ سچائی کا راستہ ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے، یہ نکاح کا راستہ ہے، یہ زنا کا راستہ ہے، یہ تجارت کا راستہ ہے، یہ سود ڈرگز اور شراب کا راستہ ہے، یہ عدل کا راستہ ہے، یہ ظلم کا راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے، یہ نفرت کا راستہ ہے۔ یہ راہیں اللہ کو جاتی ہیں، یہ راہیں شیطان کو جاتی ہیں۔ ان راہوں کے آخر میں جنت ہے، ان راہوں کے آخر میں جہنم ہے۔ یہ ٹکڑا روشن ہوگا تو یہ نظر آئے گا، کتابیں پڑھ کے نہیں، تقریر کر کے نہیں، مال بنا کے نہیں، اس کے لیے جان توڑ محنت ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت اس دل کے ٹکڑے کو روشن کرنے کی محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نور اسی نظر آئے گا جو نور محمد کو پہچانے گا۔ اگر نور مصطفیٰ نہیں پہچانا تو اللہ کا نور بھی نہیں پہچان سکتا، رسالت کو نہیں جانتا تو توحید کو بھی نہیں جان سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تول کے کلمہ بنایا، ترازو میں تول کے کلمہ بنایا، اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد اور احمد۔ عربی زبان کے حرفوں میں ایک نقطے والے حرف ہیں، با تا ثا جیم خا زال شین زوا غین فے قاف نون، یا ایک بغیر نقطے کے ہیں، الف ہا دال را سین صاد تا لام میم واو، یہ ہا یہ بغیر نقطے کے ہیں۔ بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہیں اور نقطے والے حرف کمزور ہیں، کمزور ہیں۔ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے، بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا نام چنا اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اپنے حبیب کا نام چنا محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ پھر اپنا نام رکھا اللہ، چار حرف، چار۔ پھر اپنے نبی کا نام رکھا محمد، چار حرف۔ پھر دوسرا نام رکھا احمد، چار حرف۔ اللہ میں چار حرف، محمد میں چار حرف، اللہ میں چار حرف، احمد میں چار حرف، پھر لا الہ الا اللہ یہ 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ یہ بھی 12 حرف ہیں۔ تول کے کلمہ دیا، تول کے، اور اعلان کیا لا الہ الا اللہ اگر خزانہ ہے تو محمد الرسول اللہ چابی ہے، لا الہ الا اللہ عزت ہے تو محمد الرسول اللہ پہنچنے کی سیڑھی ہے، لا الہ الا اللہ محبت ہے تو محمد الرسول اللہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ کامیابی ہے تو محمد الرسول اللہ پہنچانے کا راستہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا ہے تو محمد الرسول اللہ رضا تک پہنچانے کا راستہ ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کس کا؟ جنت کا۔ محمد الرسول اللہ ویزا کہاں کا؟ جنت کا۔ برٹش پاسپورٹ کے لیے بھی لمبی لائنیں لگتی ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، اور کیا کیا لوگ منتیں مان کے ویزا لیتے ہیں، اور یہ بھی کتنے نخرے، اتنے پیسے دو، اتنے پیسے دو، پیسے واپس بھی نہیں کریں گے، ملے نہ ملے تو جنت اتنی سستی ہے بغیر ویزے کے مل جائے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ اللہ نے مفت میں دے دیا، کہیں سے نہیں بنوانا پڑا۔ محمد الرسول اللہ ویزا ہے، مرنے سے پہلے لگوا، مرنے سے پہلے لگوا۔ میں گلاسگو سے آ رہا ہوں، ایک سکھ ایسے ہی مسلمان ہو گیا تو وہ میرے پاس آ کے رونے لگا کہ مولانا ماں نے چھوڑ دیا، باپ نے چھوڑ دیا، بہنوں نے چھوڑ دیا، بھائیوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، میرا کوئی نہیں ہے۔ ہاں آپ کو یہ دکھ نہیں دیکھنا پڑا، آپ کو یہ دکھ نہیں دیکھنا پڑا، اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ دے دیا، اس کا احسان، فضل، کرم۔ محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے، مرنے سے پہلے سٹیمپ کرواؤ ورنہ بارڈر سے واپس کر دیے جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ
اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سیڈ ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ گٹھلی اور بیج ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے، پھلدار، پھولدار، سایہ دار۔ لا الہ الا اللہ جڑ بناتا ہے، محمد رسول اللہ درخت بناتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ بنتا ہے، محمد رسول اللہ سایہ بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے، محمد رسول اللہ سورج کی طرح، سورج تو غروب ہو جاتا ہے، چاند میں داغ آ جاتا ہے، وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ میرے نبی کو سورج نہ ڈوبنے کو ہے، نہ غروب ہونے کو ہے، نہ اس کی روشنی میں کوئی کمی آتی ہے۔ سورج تو مغرب میں آتا ہے تو بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے تو بیچارہ کمزور ہوتا ہے۔ میرے نبی کا سورج جو چمکا ہے، مشرق میں بھی چمکا، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمین میں، آسمان میں، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، ہر زمانوں میں یہ افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب۔ ہر سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، میرے نبی کا سورج نکلنے کے لیے آیا ہے، ڈوبنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کو ساتھ لو، تجارت کرو، گوروں سے بڑھ کے تجارت کرو، تعلیم حاصل کرو، گوروں سے بڑھ کے تعلیم حاصل کرو، لیکن اللہ اس کے رسول کو ساتھ لے کر ساری دنیا میں تجارت پھیلا دو۔ آپ کی تجارت کیا تھے؟ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ۔ اب میرے نبی نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 آدمیوں کو ایک مجلس میں بشریت جنتی جنتی جنت۔ ان میں سے ایک ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے مر کر 3 بلین 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کا سکہ چھوڑا۔ تمہاری طرح کاغذ کے پاؤنڈ نہیں چھوڑے، کاغذ کے تم سارے چودھری بنے بیٹھو، کاغذ پکڑے پھرتے ہیں۔ ڈالر ہمارے پاکستان میں باڑے میں آ جاؤ، جتنے مرضی پاؤنڈ نکلی لے لو، ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، بلکہ تمہیں اپنا اصلی نکلی نظر آئے گا، نکلی اصلی نظر آئے گا۔ اور اب وہ کاغذ بھی لے لیے، تمہارے ہاتھ میں کارڈ پکڑا دیا، کریڈٹ کارڈ، وہ جو کارڈ لے کے ٹورے پھر دیں۔ یہ کون سے چودھری ہیں؟ یہ کون سے مالدار ہیں؟ مال تو عبد الرحمن نے چھوڑا ہے، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار۔ ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا۔ ہزاروں ٹن میں سونا چھوڑا اور ٹاپ 10 میں سے نیچے نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے دولت نہیں آدمی کو گراتی، آدمی کا عمل اسے گراتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح غریب فقیر ہیں، اس کا مطلب ہے غربت نہیں آدمی کو گراتی، اس کا عمل اسے گراتا ہے۔ محمدی بن کے زندگی گزارو، محمدی بن کے زندگی گزارو، اپنی تجارت میں محمدی پن لاؤ، اپنی زندگی میں محمدی پن لاؤ۔ ایک ہی تو ہے جس سے اللہ نے اعلیٰ درجے کا پیار کیا، اعلیٰ درجے کا وجود بخشا، ساری کائنات کی سرداری دے دی، چابیاں پکڑا دی، جنت کی چابی پکڑا دی، اپنا جھنڈا پکڑا دیا، مقام محمود دے دیا۔ پچھلے نبیوں ہر آنے والے نبی سے وعدہ لیا، آنا تھا آپ نے اپنے زمانے میں، ہر آنے والے نبی سے وعدہ لیا، اگر تیرے زمانے میں اپنے نبی کو بھیجو، ایمان لاؤ گے؟ اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہر نبی سے اقرار کروایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آنے سے پہلے اقرار کروایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آنے سے پہلے کتابوں میں اعلان کیا یرید ان یبعث امیا من الامیین۔ یہ میں تو آپ کو پہلی تورات زبور انجیل میں سے کسی کتاب کی یہ عبارت ہے کہ اللہ نے اعلان کیا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ان پڑھ امت میں ایک نبی آنے والا ہے، لا یقول الخنا۔ آپ کی وہ صفت بیان کی جس میں سب سے زیادہ اس امت نے گھاٹا کھانا تھا۔ میرے نبی کتنے صفات والے ہیں، ایک اللہ کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ایک اللہ کے نبی کو نہیں بیان کر سکتے، جتنا ہم بیان کریں ان کی شان اس سے اوپر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی بے شمار صفات میں سے جو پہلی صفت بتائی، پہلی صفت کہ وہ نبی ہوگا جو زندگی میں کبھی ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کو دکھ پہنچے۔
ہے ہمارے بول سے ہماری بیوی برباد ہو چکی، ہمارے بچے برباد، ہمارے ماں باپ زخمی، ہمارے بھائی بہن زخمی، ہماری بیویاں زخمی، ہمارے دوست زخمی، ہمارے نوکر زخمی۔ زبان ہے یا سانپ منہ میں پالا ہوا ہے؟ میرے رب کی قسم، ساری دنیا کے سانپوں کا زہر اکٹھا کروں تو اس زبان کا زہر اس سے زیادہ ہے۔ اور میرے رب کی قسم، اگر یہ زبان غلام رسول بن جائے اور وہ بولے جو میرے نبی نے کہا ہے، تو اللہ کی قسم ساری دنیا کے شہد اکٹھے کروں تو زبان کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے۔ معاشرے کو بنانے کے لیے میرے نبی نے جو عمل بتایا، یہ زبان ہے۔ ہمارا معاشرہ اسلامی نمازوں سے نہیں بنے گا، مسجدوں سے نہیں بنے گا، معاشرہ اسلامی بنے گا نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والے خوبصورت بول کے ساتھ، کہ ایک نبی آ رہے ہیں۔ اشعیا اٹھ اعلان کر اپنی امت کو بتا، ایک نبی آ رہے ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ لا یقول الخنا، زندگی میں کبھی ایسا بول نہ بولیں گے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ بے شمار عبادت کے ساتھ زبان کی سختی جہنم میں لے جائے گی، اور بے شمار گناہوں کے ساتھ زبان کا میٹھا بول جنت میں لے جائے گا۔ بے شمار گناہوں کے ساتھ زبان کا میٹھا بول اور اچھے اخلاق جنت میں پہنچا دیں گے، اور بے شمار عبادت حج عمروں کے ساتھ زبان کا گندا غلیظ بول یہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھو۔ آپ نے یوں کیا، معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا یہ سارا دین ہے۔ سارا دین کیسے؟ اس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، چابی ہے، چابی، اس کو قابو میں رکھ۔ سارے دین کا دین ایک خزانہ ہے اور یہ چابی ہے۔ اگر تیری زبان قابو میں ہے تیرا سارا دین تیرے پاس ہے، اگر تیری زبان بے قابو ہو گئی سارا دین تیرا ضائع ہو جائے گا۔ لا یقول الخنا، کوئی ایسا بول نہ بولیں گے جس سے کسی کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے۔ اور پھر دوسری صفت کیا بیان کی؟ بے شمار صفات میں سے، بے شمار صفات میں سے کیا صفت بیان کی؟ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ۔ پھر میرا نبی اتنا اونچا ہے کہ قاب قوسین کی آیت پکار رہی ہے، مقام محمود آپ کے مرتبے کو پکار کے بیان کر رہا ہے، اللہ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں بیان کر رہا ہے کہ یہ نبی کتنی شان والا ہے، آپ کی شفاعت کے بغیر حساب نہیں ہو رہا، یہ بات بتا رہی کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے۔ پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے شفاعت کر رہے ہیں، یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ نبی کتنی شان والا ہے۔ جنت کا دروازہ آپ کے بغیر کھل نہیں سکتا، یہ بات بتا رہی کہ یہ نبی کتنی شان والا ہے۔ تو اللہ نے دوسری بات کیا کہی؟ آپ کو تو بڑے ناز سے چلنا چاہیے تھا، ناز سے، کہ میں کل کائنات کا نبی اور رسول، میں کل کائنات کا ہادی اور رہبر ہوں۔ لیکن کیا کہا؟ وہ میرا نبی اتنی عاجزی سے چلے گا، اتنی عاجزی سے چلے گا کہ وہ ایسے زمین پر چلتے ہوئے، میں پاؤں کیسے رکھوں؟ میں تو وہ نقل اتار ہی نہیں سکتا، کہ جب پاؤں رکھے گا تو اتنی عاجزی سے رکھے گا کہ اگر خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں پڑے تو آواز نہیں آئے گی، اتنی عاجزی سے رکھے گا۔ لو یمشی علی القصب الیابس لم یطفأ من تحت قدمیہ من سکینتی۔ اور اس سے بھی اگلی تشبیہ، وَلَوْ يَمْشِي عَلَى السِّرَاجِ۔ واہ یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ واہ یا رسول اللہ، میں کمینہ آپ کو کیا بیان کروں، آپ کا تو رب آپ کو بیان کرتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، العمرک، تیری جان کی قسم، وہذا البلد الامین،
تیرے مبارک شہر، امانت والے شہر کی قسم، والقرآن المجید، تیرے اوپر اتاری ہوئی کتاب کی قسم، فول وجہک، تیرا پیارا چہرہ، لا تحرک بہ لسانک، تیری خوبصورت زبان، لا تجعل یدک، تیرا پیارا ہاتھ مرمری، الی عنقک، تیری سراہی دار گردن، الم نشرح لک صدرک، زمین آسمان سے چوڑا تیرا سینہ، الذی انقض ظہرک، تیری کمر جس نے نبوت کا بوجھ اٹھا لیا، علی قلبک، تیرا دل جس میں میرا قرآن اتر گیا، عرش پر اتارتا عرش پرزے پرزے ہو جاتا، لوح محفوظ پر اتارتا لوح محفوظ پرزے پرزے ہو جاتی، کیا تیرا دل ہے میرے محبوب کہ اس نے میرا سارا قرآن اٹھا لیا، سارا میرا قرآن اٹھا لیا، لعامرک، تیری جان کی قسم، عزت سے پکارا، یا ایھا النبی، احترام پروٹوکول دے کر پکارا، یا ایھا الرسول، پھر محبت سے پکارا، یا ایھا المزمل، پھر لاڈ سے پکارا، یا ایھا المدثر۔ میں کیا بیان کروں؟ آپ کی نبوت کو بیان کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کل عالم کے لیے یہی میرا رسول ہے، آپ کی رحمت کو بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کل کائنات کے لیے بیان کیا، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، ہے آپ کی رات کو بیان کیا، قم اللیل الا قلیلا، آپ کے دن کو بیان کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے وجود کا حسن بیان کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، دونوں قرات ہے، ابھی میں پہلا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے میرے بندو ایسا حسین تو دکھاؤ، ایسے جمال والا تو دکھاؤ، ایسے حسن والا تو دکھاؤ، ایسی اداؤں والا تو دکھاؤ، ہے کوئی زمین آسمان میں ایسا؟ ہے کوئی؟ من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، ہے کوئی ایسا عالی خاندان، ہے کوئی ایسا عالی نسب، ہے کوئی ایسے عالی شان باپ دادے پردادے والا جن کا آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب موجود محفوظ مکتوب ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہے کوئی ایسا خاندان کسی کے پاس؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہے کوئی ایسے حسن و جمال کمال جلال والا؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ میں کیا بیان کروں؟ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، لکڑیاں تو لکڑیاں ہیں، میرا حبیب اتنی عاجزی سے چلے گا کہ جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھے تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ ہی جانتا ہے اپنے نبی کی قدر، ہم کیا جانے؟ ہمیں تو مار دیا پاؤنڈ کے عشق نے اور ڈالر کے عشق نے، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ دنیا میں تو چھپنے کی جگہ ہے، قیامت میں کہاں چھپیں گے؟ دو چار مالدار آدمیوں کے سامنے کوئی غریب آدمی بیٹھا ہو تو ایسے ہی جھکتا جاتا ہے، جھکتا جاتا ہے، جھکتا جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں تعارف کر رہا تھا، 3 4 5 6 لوگ بیٹھے تھے، ایک نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، ایک نے کہا میری مل ہے، ایک نے کہا میری پتہ نہیں کیا ہے، میری پتہ کیا ہے، آگے بھی ذرا چپڑاسی بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے سے پڑھ لیا کہ یہ کوئی مسکین آدمی،
क्योंकि जो वो सुनता जा रहा था वो छोटा होता जा रहा था, उसका चेहरा सिकुड़ता जा रहा था, सिकुड़ता जा रहा था। वो बहुत ज्यादा एहसास कमतरी में जा रहा था। मैंने कहा भाई आप क्या करते हैं? उसका महफूज आने तक पहुंच जाए। मैं नायब कासिद हूँ, हमारे यहाँ चपड़ासी को कहते हैं नायब कासिद। कहा जी मैं वो पियन हूँ, मैं जी पियन हूँ। वो मजलिस तो खत्म हो गई। क़यामत के दिन जब अल्लाह के नेक बंदे बंदियां आएंगे, बड़े बड़े हुए सारी रात के सजदे लेकर, सारी रात के आंसू लेकर, और दिन लाएंगे सारे दिन की सच्चाई से भरे हुए दिन, अमानत से भरे हुए दिन, आंसुओं से भरी हुई रातें, बेदाग दामन। और हम खड़े कहां होंगे वहां? किधर जगह मिलेगी? कहीं छुप जाएं, भाग जाएं, वो तो जगह कोई नहीं। एक की रात खुल रही है ऐसे जैसे तारों भरी रात हो आंसुओं से, एक का दिन खुल रहा है कि सूरज भी उसकी रोशनी के सामने मांद पड़ रहा है। तारिक जमील की रात खुल रही है, क्या दिखाएगी ये रात? उसका दिन खुल रहा है, क्या दिखाएगा ये दिन कि मैं क्या करके आया? तो थोड़ी देर की शर्मिंदगी आदमी को मार देती है, लोग सुसाइड कर जाते हैं। 50,000 साल का दिन है, किधर छुपेंगे? कहां जाएंगे? मेरे भाइयों